ثم عرضهم علی الملائکہ، جن اس وقت ملائکہ میں تھا، کہا تم بھی چیک کر لو اپنی اہلیتیں، اپنی جائزہ لے لو، تم کون ہو، یہ کون. مگر کیا خوبصورت جواب دیا ملائکہ نے. صاحب تسلیم تھے، اعتراف کرنے والے تھے، اپنے آپ کو صحیح جج کر لیا. فوراً کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. کوئی علم نہیں ہے، بس وہ جو تو فیڈ کر دے، وہ جو تھوڑا سا تو بتا دے، جو صبح کی ڈیوٹی شام تک ہماری لگا دے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اتنا علم نہیں ہے کہ ہم کائنات کے راز سمجھتے پھریں. ہم تیری جستجو میں سرگرداں اور حیران و پریشان رہیں. اگر تو اپنی آگاہی بھی فورسیبلی ہمیں نہ دیتا تو اے رب کریم ہم تجھے جاننے کے قابل بھی نہ تھے. اور انسان کی زندگی میں حجاب ڈال. خادم رضا اتنے بڑے دماغ کو اللہ نے پابند اوقات کیا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فارغ ہو بیٹھا 50,000 سال پہلے تمہارے مقدرات لکھ کے. ارواح کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارا جو لوح محفوظ میں مقدرات اس نے لکھے، اللہ فارغ ہو بیٹھا ہے تم سے. پھر خواتین و حضرات، یہ وقت آپ کو پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ اگر زمین کا وقت گنا جائے تو 4.7 بلین ایئرز ہے. کانسٹلیشن کا ٹائم گنا جائے تو 6 ارب سال ہے. گیلیکسی کا اگر گنا جائے تو 12 ارب سال ہے. اگر کائنات کا گنا جائے تو 13.5 ارب سال ہے. جو انسان 13.5 ارب سال سے ایگزسٹ کر رہا ہے پہلے، یہاں دنیا میں پہنچایا گیا. اس کے بعد اگلی عمر کتنی ہے خادم؟ ذرا غور تو کرو. اگلی عمر کیا 2-4 سال کی ہے؟ ما دامت السماوات والارض. عذاب ہوتا رہے گا جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے. ثواب ملتا رہے گا جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے. immensity of time، لامتناہی نظام کائنات تمہارے پاؤں میں پڑا ہوگا. جاؤ اور اپنے اپنے مقامات کی تلاش کرو. بڑی خوبصورت بات کہی شیخ عبدالقادر جیلانی نے. چہل کاف کو تو آپ وظیفہ کر کے پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑی علمی بات ہے. اتنی بڑی علمی بات ہے کہ شاید کسی کاسمولوجسٹ کا دھیان ادھر نہیں گیا. فرمایا آخری اس کا ترجمہ ہے کہ اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمان را، کہ اے میرے دل کے ستارے، ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمان را، کہ تو آسمان کے ایک ستارے سے مشابہت رکھتا ہے. جو شخص یہاں سے اس کائنات بالا میں جائیں، بھلا وہ جنت کیا جس میں آپ کو انداز زندگی اپنے طور کی نہ ملے. یہاں بھی اللہ کی زندگی، وہاں بھی اللہ کی، بور ہو جائیں گے ہم. سچی بات، یہ دستور نہیں نبھایا جا سکتا. وہاں آپ کو آزادگی اختیار ملے گی. اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ کے 3 نام ہیں، بڑے نام ہیں. مرید ہے، قدیر ہے، متکلم ہے. انسان کو اس میں 2 نصیب ہیں، مرید ہے، متکلم ہے، قدیر نہیں ہے. جنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت جو خیال کو ڈھال لیتی ہے تصویر میں، عمل میں، وہ آپ کو واپس مل جائے گی. خادم آزاد نینو ٹیکنالوجسٹ کہتا ہے، بانی، آج کی جو اعلیٰ ترین عجیب و غریب ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کا بانی یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس اتنے اعلیٰ آلات آ چکے ہیں کہ حضرت انسان جو سوچے گا اسے عمل میں ڈھال لے گا، جو سوچے گا اسے عمل میں ڈھال لے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت انسان خدائی کا دعویٰ کرے گا. دجال عصر تیار ہے. آپ کو پتہ ہے، شاید آپ حیران ادھر کیوں ہوتے، اب کیوں نہیں سوچتے کہ خداوند کریم نے اپنے مخالف کو عقل کی اتنی باریکیاں عطا کر دی ہیں. اب بھی سیمن نے ایک ایسا آلہ تیار کر لیا ہے جو نظر سے نظر نہیں آتا، بلکہ آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں حل ہوتا ہے.
وہ آپ کے پورے بدن میں آپ کے خون کے باریک ترین قطرے کتنے گھومے سا دل سے گزرے گا، دماغ سے گزرے گا اور تمام بدن کی انفارمیشن باہر کنوے کرے گا۔ یہ سائنس کے کمالات نہیں ہیں خاتون حضرات، یہ اللہ کی دی ہوئی اس عقل کی معمولی سے کرشماتی طلسمات ہیں جو اللہ نے بندے کو اپنے ماننے والوں کو عطا کی۔ اللہ کو یہ طریقہ کار پسند تھا، اسی لیے خداوند کریم نے ان لوگوں کو جو جاہلانہ اللہ کے پیچھے جاتے ہیں، جو بلائنڈ فیتھ کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بدترین جانور انسانی کا بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو اندھے بہرے بغیر سوچے سمجھے میری آیات پہ گرتے ہیں۔ اس لیے کہ خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو جسے مجھے ڈھونڈنا ہے دلائل عقل سے ڈھونڈے، جس نے میرا انکار کرنا ہے وہ دلائل عقل سے انکار کرے۔ یہ مت اندھے بہروں کی طرح سنا کر باتیں مانتے رہو، غور و فکر کرو۔ اگر تم کافر بھی ہو مگر اگر تمہیں میری تلاش ہے تو مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی تمہیں ضرور رستہ دکھاؤں گا۔ مگر یہ جو اندھے بہرے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری زندگی میں کیا ترجیح ہے جو ہمیں اعتدال بخشتی ہے، ہمیں ہنر مندی بخشتی ہے، ہمیں لِیَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں لِیَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ ان اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اندھے اور بہروں کی باتیں نہیں سننے والا، وہ آپ کی شعوری کاوشوں میں مدد دیتا ہے، آپ کی تحصیل علم میں نہ مدد دیتا تو خود پیغمبر کو پڑھا رہا تھا، خود پیغمبر کو پڑھا رہا تھا، صدق علم و معرفت بخش رہا تھا، اس کے باوجود انسٹرکشن دے گیا قل رب زدنی علما، اے پیغمبر کہتے رہو کہ میرا علم بڑھا۔ خود علم دے رہا تھا مگر یہ استدعا پسند تھی کہ اہل علم اللہ سے علم مانگتے رہیں، دانشور۔ یہ فرق ہے خادم حضرات بے اعتدالی اور اعتدال میں کہ جس مسلمان کو اللہ سے علم مانگنا چاہیے تھا وہ اللہ سے رزق مانگ رہا ہے۔ ترجیحات کے نقص کی وجہ سے رزق ضرور مانگو، عزت ضرور مانگو، ہر چیز مانگو مگر ترجیحات کے توسط سے۔ پہلے اپنی زندگی کی ترجیح اول تو مرتب کر لو، ورنہ ساری کی ساری زندگی جو ہے خدا سے ورا گزرے گی، خدا کے بغیر گزرے گی۔ ترجیحات کے تناقض کو اللہ کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا۔ How can a prime minister sit on a peon's chair? How is it possible that the God of universe should be treated as a man in the street? How is it possible کہ خدا قدوس، خدا بحر و بر، اس کو آپ اپنی خواہشات کے زیر سایہ اس کو طلب کریں، آپ زندگی کو طلب کریں، زندگی دینے والے کو طلب نہ کریں، آپ بیوی بچے طلب کریں، عطا کرنے والے کو نہ طلب کریں۔ ایسی حیرانی کی بات ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسباب کو خدا بنائے پھرتے ہیں اور اس قادر مطلق کو جس نے آپ کی سہولتوں کے لیے